أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز مغرب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بہت ہی مختصر سے وقت میں دین کی کچھ باتیں سننے سنانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ میں کچھ ایسی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اکثر ہمارے اور آپ کے نوجوان بھائیوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان سوالات کو یا ان باتوں کو اپنی زبان تک لے آتے ہیں، لیکن وہی بہت سارے سوچتے ہیں لیکن پھر خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے شرح صدر کا انتظام نہیں ہوتا یا ان کے سوال کا جواب ان کو میسر نہیں آتا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایسی ہی کچھ سوالات، ایسی ہی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے آج کی اس ملاقات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے جڑے رہیے۔ یہ خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بالواسطہ پوری امت سے۔ یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، ہر مسلمان مرد و عورت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جہاں رکھے، جس حال میں رکھے، ہم ہر حال میں ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے بن کر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو معاملہ ہے، اگر آپ عبادت کو اس کے صحیح مفہوم میں سمجھتے ہیں تو آپ جانتے ساری زندگی کو شامل ہے۔ ہماری زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اپنی دنیا بھی گزارتے ہیں تو یہ ہماری دنیا بھی اور دنیا گزارنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں عبادت کا جو معنی ہم اور آپ کو بتایا گیا، اس کے مطابق زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی پسند ناپسند کے مطابق گزارنا، یہ عبادت کے دائرے میں لے آتا ہے میری اور آپ کی زندگی کو۔ اس آیت میں اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیان فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر اس دنیا سے جاؤ. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ جو بنیادی بات ہے یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی اصل میں بندگی سے ہے. زندگی کی قدر و قیمت اصل میں ہماری اور آپ کی بندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور بندگی کا رنگ جتنا گہرا ہماری زندگی پہ چڑھے گا اتنی ہی زیادہ ہماری اور آپ کی زندگی باکمال، اتنی ہی زیادہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ زندگی جینے والے بنتے ہیں. یہ بنیادی بات قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر بار بار دہرائی، اور الگ الگ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے. اب اس آیت کے اس پیغام کا سیدھا مطلب یہ ہے، میں مسجد میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، میں بازار میں تجارت کر رہا ہوں تو میری تجارت بھی میری عبادت کے دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اللہ کی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. میں اگر بھری مجلس میں ہوں تو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. میں اگر کہیں خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں بھی مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں رکھنا چاہیے. میں اپنی کسی خوشی میں ہوں، شادی بیاہ میں ہوں، کسی بھی مناسبت میں ہوں، مجھے اپنی خوشی میں بے قابو ہو کر بندگی کی حد کو پھلانگنا نہیں چاہیے. اور اگر میں مصیبت زدہ ہوں، پریشان ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں تو اپنی پریشانی میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے، یا پریشانی کو اپنے دل و دماغ پہ اتنا نہیں سوار کر لینا چاہیے کہ میں بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاؤں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جہاں رکھا، جیسا رکھا، اس مقام پر اور ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اس پہ نظر رکھ کر اسی کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنا اصل میں یہی بندگی. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. کسی کو اللہ نے نواز دیا، تیری نوازش میں تیری آزمائش، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، تیرا فقر و فاقہ ہی تیرا امتحان ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیمار بنا دیا، تیری بیماری ہی تیری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اللہ کی بندگی کر لے جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت و تندرستی سے، اچھے جسم سے، اچھی صحت سے مالا مال کیا ہے، تیری صحت ہی تیرے لیے بہت بڑی آزمائش اللہ نے بنائی ہے. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں اکثر موافق حالات میں تو مستحضر رہتی ہے. جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو ہم بھی ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، جب حالات سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوں ہم بھی ماشاءاللہ ساری چیزوں میں صحیح چلتے ہیں. لیکن جب کبھی حالات اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں، بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، یا آزمائش ہوتے ہیں، یا ہم اور آپ ڈگمگانے لگتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. اور آج کی اس مجلس میں مجھے اسی بنیادی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے احباب، بہت سارے نوجوان ساتھی سوالات کرتے ہیں، اپنے اپنی ضرورتوں کے مطابق لوگ سوال کرتے ہیں. لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ایک فرد کا سوال نہیں، وہ کئی لوگوں کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہوا یہ کہ ایک نوجوان بھائی نے میرے پاس ایک سوال لکھ کر بھیجا. سوال بڑا ہی جو ہے اہم اس لحاظ سے تھا کہ اس قسم کی باتیں ہمارے اور آپ کے سماج کے بہت سارے افراد کرتے ہیں. سوال ان کا یہ تھا، آپ جانتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پہ تقریباً 8 سے 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کیسی قیامت ڈھائی جا رہی، ساری دنیا جانتی. ساری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اندھا دھند ظلم ہو رہا ہے، درندگی ہے مسلمانوں کا، یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ جو اسلام کو نہیں مانتے، انسانوں کا، انسانیت کا بے دریغ قتل ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں. فلسطین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نوجوان نے یہ سوال پوچھا کہ مولانا مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب مانتے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو اس کے الفاظ تھے میں نقل کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. بات سمجھے جو اس نے کہی، وہ بات اس نے کہا مولانا ہم انسان ہیں، یہ جو
بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، اور حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو، بیماروں کو، کمزوروں، لاچاروں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہم انسانوں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ یہ ان کا سوال ہے، کیا یہ سب اللہ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ایسے ہی الفاظ، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال اسی میں جوڑے ہوئے، کہا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کے، رحمت کے 99 حصے کیے، اور 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بانٹ دیا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، بات صحیح ہے۔ اس حدیث کا حوالہ دے کر اس بندے کا اگلا سوال یہ ہے کہ 1% رحم کا جذبہ ہم سب میں بٹا ہوا ہے، تو ہمیں ترس آ جاتا ہے ان بیچاروں پہ، مجبوروں پہ۔ 99% رحم کا جذبہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم نہیں آ رہا ہے کیا؟ یہ سوال اس نوجوان نے کیا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال بظاہر آپ کو ایک نوجوان کا لگے گا، لیکن اس قسم کے خیالات شیطان بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، بہت سارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کافی دن پہلے، جب اس ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر موب لنچنگ کا معاملہ روز بروز کا معاملہ ہو گیا تھا، ہفتے میں یہاں ہوا، ہفتے میں کہیں ہوا، پھر کہیں ہوا، پھر کہیں ہوا۔ اس موقع پر ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ سوال مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، کہنے لگے تھے کہ مولانا ایک بات یہ بتائیے، اور اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے، اگر وہ قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر جس مسئلے پہ وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ ایک حدیث، جس حدیث کا وہ حوالہ دینا چاہ رہے تھے، صحیحین میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ربیع تھی۔ دو خواتین میں مسئلہ ہوا، ایک لڑکی کو انہوں نے مکہ مارا یا دھکا دیا، بہرحال اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ماجرے کو دیکھا۔ حضرت ربیع غلطی پر تھی، وہ جس کے دانت ٹوٹے وہ مظلومہ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب قصاص ہے، قصاص میں ربیع کے دانت بھی توڑے جائیں گے۔ کوشش کی گئی پہلے کہ وہ اس کے متعلقین، وارثین اور اس کے اپنے، وہ خود دیت لے کر چھوڑ دیں، کچھ دیت لے کر معاف کر دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دیت نہیں، ہم بدلہ چاہتے ہیں، قصاص چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے انصاف کی بات اللہ کے نبی نے سامنے رکھی، کہا قصاص میں جو ہے ان کے دانت توڑے جائیں گے، ربیع کے دانت توڑے جائیں گے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو نہیں ہو سکتا، بہن کی محبت میں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا، ربیع کے دانت نہیں توڑے جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ، قصاص تو لیا ہی جائے گا۔ حضرت انس بن نضر نے کہا واللہ والذی بعثک بالحق، اللہ کے نبی قسم ہے اس رب کی، اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ربیع کے دانت تو نہیں توڑے جائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی اور حضرت انس میں یہ بات ہو رہی ہے، ادھر وہ جو موجود لوگ تھے، مظلومہ خاتون اور اس کے اپنے متعلقین، وہ خود آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہم دیت لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہ تک مان نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی دیت کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک وہ خود آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم دیت لینے تیار ہیں، قصاص معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے فیصلے بدل دیتا ہے۔ یہاں انس بن النضر نے قسم کھائی، اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان مظلوم لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، جو پہلے دیت لینے کے لیے تیار نہیں تھے اب دیت پہ تیار ہو گئے، جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے قصاص سے دستبردار ہو گئے۔ اسی حدیث کا حوالہ دے کر وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا ایک بات بتائیے، اتنے بڑے ہندوستان کے اندر ہماری تعداد 20 کروڑ کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ ہے، کیا 20 کروڑ مسلمانوں میں ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو قسم کھا لے، جو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر لے تو مسلمانوں کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے؟
کیا ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول کر لی جائے؟ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اس قسم کے سوالات۔ حاضرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے میں اسی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے۔ یہ کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے ان سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی عوام میں سے، نوجوانوں میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جن کا قرآن سے رشتہ کمزور ہے، حدیث رسول سے رشتہ کمزور ہے، دین اسلام کی صحیح اور ٹھوس معلومات سے وہ خالی ہیں، دین زیادہ نہیں پڑھتے، دین زیادہ نہیں سیکھتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، اس قسم کے خطرناک سوالات آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، یہ تو جرت ہو گئی اللہ تعالیٰ پر، یہ تو گستاخی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ کوئی یہ سوال کرے ہمیں رحم آتا ہے کہ اللہ کو رحم نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ رحیم کریم ہے۔ حاضرین گرامی یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن و سنت کی تعلیمات میں ساری رہنمائیاں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ کہ جب ہم قرآن و سنت کو نہیں پڑھتے، علم سے رابطہ نہیں رکھتے، علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، دین سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ وہ مصیبت، وہ تکلیف جو ہمارے اور آپ کے لیے جسمانی مصیبت تھی، جن بھائیوں اور بہنوں پہ یہ مصیبت گزری یا گزر رہی ہے، یہ ان کے لیے جسمانی تکلیف ہے، اور ان کے ساتھ ہم سب کے لیے ذہنی تکلیف بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا جسمانی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کا ذہنی سکون جا رہا ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ ان سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے اور آپ کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوں جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کو برباد کرنے والے بن جائیں۔ یہ آزمائش زیادہ بڑی ہے، یہ مشکل زیادہ بڑی ہے کہ ایسے سوالات میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوں، یا ایک عام نوجوان کے دل میں پیدا ہوں، یا ہماری کسی بہن کے دل و دماغ میں پیدا ہوں، جو اسے اللہ پر شکایت کرنے والا، اللہ پہ نعوذ باللہ الزام دھرنے والا، یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے والا بنا دے۔ اور نعوذ باللہ اس سے بڑی جرت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی کو بنیاد بنا کر یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے ظالموں کے ہاتھ کو، تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ان ظالموں کے ساتھ حصے دار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان ان مقام تک لے جاتا ہے لوگوں کے ذہن کو۔ کوئی نوجوان جب جذبات میں تکلیف میں سوچتا ہے نا، آپ یقین کریں وہ جو مناظر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا، سچ ہے یہ بات، کئی بار راتوں کی نیند اڑ جاتی، کھانے میں دل نہیں لگتا ہے، زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، یہ سچ ہے اپنی بات۔ لیکن جب ایسی شکستہ کیفیت کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ، دل و دماغ کی اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا رخ شیطان اگر لگا دے ہمارے دل و دماغ کو اس رخ پر، تو بعید نہیں کہ ظالم یہاں تک پہنچائے کہ ہم اور آپ میں سے بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام دھرنے والے ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، یاد رکھیے گا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آزمائش جسمانی ہے، جو آزمائش ذہنی ہے، اسے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی آزمائش نہیں بننا چاہیے، میرے اور آپ کے دین و ایمان میں شک و شبے کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ اس قسم کی باتوں کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حقیقتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت، ایمان والو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کلمے کا اقرار کیا اور جو موافق حالات میں آسانی کے ساتھ جو عمل ہو سکتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، پیسہ اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ، مہینے میں روزہ رمضان کا رکھ لیا، اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کر لیا، اسی پر بس ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو چلانے یا اس نظام کے چلانے کے اپنے کچھ قاعدے قانون ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ ضابطے جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ایمان والو یاد رکھو تم ایمان والے ضرور ہو، اور تمہارے مقابلے میں وہ کافر ضرور ہیں. وہ ظالم یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، وہ غیر مسلم بھی ہوں گے، وہ بدھسٹ بھی ہوں گے، وہ بے دین ملحد بھی ہوں گے، ایتھسٹ بھی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس دنیا میں جب تک ہو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ یہ اتھل پتھل چلتی رہے گی. اللہ تمہیں آزمائے گا، ظالموں کو کئی بار تم پر طاقت عطا کرے گا، مسلط کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. تم نے اگر یہ سمجھا ہے کہ چونکہ ہم ایمان والے اس لیے ہم پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، یہ تمہارا سوچنا ہے جو غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کا سوچنا غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی. یہ جو تکلیفیں حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ آزمائش آزما کے چھوڑ دیے جاؤ گے. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی جان جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایمان والے اس دنیا میں آزمائے جائیں گے. یہ حقیقت تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ خباب کون ہے معلوم؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خباب وہ صحابی ہیں ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا تو پھر ستائے گئے مشرکین مکہ کی طرف سے، اور سزا کیا دی گئی؟ جلتے انگارے، نیچے آگ جلا کر انگارے رکھ کر اوپر الٹا لٹا دیا گیا، اور ایک آدمی سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ کروٹ نہ لے سکے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پہ لیٹ کے تکلیف برداشت کی، اور ظاہر بات ہے تکلیف برداشت کرتے کرتے برداشت سے جب باہر ہو گئی نا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کے نبی؟ آج وہی بات ہے نا جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ جو نوجوان ہیں وہی سوال حضرت خباب نے پوچھا. فرق یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، ادب سے پوچھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بے ادب ہیں، علم سے کورے ہیں تو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں. متی نصر اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا نا وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے والی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، پچھلی قوموں کے اندر ان میں سے ایک آدمی ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ گڑھا کھودنے کے بعد آدھا جسم اسے گڑھے میں گاڑ دیا جاتا، اور بقیہ جو آدھا جسم ہوتا انسان کو زندہ انسان کے سر پہ آرا رکھ کر اسے جیتے جی دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ دیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ دین سے نہیں پھرتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے. دوسری مثال اللہ کے نبی نے دیتے ہوئے کہا ایسا بھی ہوا تم سے پہلے والی قوموں میں کہ ان میں سے بعض لوگوں کو لوہے کے کنگھے لے کر ان کا گوشت کھکور کے نکالا جاتا، ہڈیاں چھوڑ کر گوشت پورا نکال لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ مثالیں دینے کے بعد اس سب کے باوجود وہ لوگ دین پر ثابت قدم رہے. اور اس کے بعد حضرت خباب سے اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، خباب تم جلدی مچا رہے ہو، جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو. سبحان اللہ. آپ سوچیں انگاروں پہ لیٹ کر آنے والے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو. اللہ کے بندو دیانت داری کے ساتھ بتاؤ ہماری آزمائش تو اس درجے کو نہیں نہ پہنچی ہے. ہاں جانیں جا رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ سچ ہے، لیکن یہ مسئلہ تو یاد رکھو کہ ایمان والوں کے ساتھ آزمائش کے یہ فیصلے ہمیشہ کے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمایا ہے.
تمہیں اللہ تعالیٰ کی سنتیں پہلے معلوم کرنی ہوگی، اللہ کے قوانین کیا ہے، ضابطے کیا ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے حکمتیں بڑی ہیں۔ ان حکمتوں کو سمجھے بنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض، اللہ کے بارے میں جرأت سوال کرنا، یہ اگر بتاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری لا علمی اور جہالت نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جری بنا دیا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، خباب ابن ارت اگر جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آگ پر لیٹ کر آنے کے بعد، ہمارا اور آپ کا شمار کیا ہوگا اللہ کے بندوں، ہمارا اور آپ کا شمار کیا ہوگا، اسے سمجھو۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے کہی، خباب یاد رکھو مدد تم جب چاہ رہے ہو تب تو نہیں آ رہی ہے نا، لیکن وہ آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسے آئے گی کہ آج کلمے پر نام لے کر تم ستائے جاتے ہو نا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک آدمی یا ایک عورت صنعاء سے نکل کے حضرہ موت تک پہنچ جائے گی، سوائے اپنی جان پر اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، یا اگر کوئی بھیڑیا اس کے جانور کو اچک لے تو اچک لے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے ایسا امن و امان بحال کرے گا کہ پھر کسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ان وعدوں کے ساتھ چلتا ہے، یقیناً جان جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی لیے اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہے، انبیاء کی سیرتیں پڑھو، صحابہ کی زندگیاں پڑھو، ان کی زندگیاں حوصلہ دیتی ہیں، ان کی زندگیاں ایمان کو سہارا دیتے ہیں، قبل اس کے کہ ہمارے جذبات کو سہارا دیں، میرے اور آپ کے ایمان کا سہارا بنتی ہیں ان کی زندگیاں۔ سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھا کرو، یہ سب سے پہلی اہم تعلیم ہے جو اس موقع پہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، یقین مانو، یقین مانو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ساری دنیا کی رحمت ملا کر 1% ہے، 99% اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت، اور اللہ سے بڑا رحیم کوئی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے رحم و کرم کے پیمانے جو تمہارے ہیں، ان پیمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے اور قانون قدرے مختلف ہیں، اور وہ پیمانے کیسے ہیں؟ ہماری اور آپ کی نظر میں کسی کو جان سے مار دیا جائے تو اس پر رحم کہاں ہوا؟ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ایسے ستائے جا کر مر جانے کا موقع دیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے ایسے، پہلے تو اسلام کہتے ہیں عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت مانگو کہ کبھی کوئی دشمن اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو پر اس قسم کے تصرفات کرے، اس سے عافیت مانگو۔ لیکن اگر وہ غالب آ جاتا ہے اور نقصان کرتا ہے، 2-3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا شہید جو شہید ہوتا ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا جسم کٹ گیا، پھٹ گیا، پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیسی تکلیف دہ موت ہو مرا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا شہید کو شہادت کے وقت، مرتے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ کسی زندہ انسان کو چوٹی کاٹنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان کو سمجھا کرو۔ اگر یہ سمجھ گئے نا تو پھر وہ شیطان تمہارے دین و ایمان کی آزمائش نہیں بننے دے گا تمہاری مشکلات کو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دی، یہ دنیا کی تکلیفیں یقیناً ناقابل برداشت ہیں، لیکن کیا یہ خوشخبری کافی نہیں ہے کہ اسلام نے کہا شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا؟ جو لوگ مارے جاتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ شہید جب شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر، دین کے نام پہ مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پہ ان کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ برزخ میں ان کے لیے انتظام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو ہرے پرندوں کے جسموں میں داخل کر کے جنت میں اڑا دیتا ہے، جنت کے باغات میں وہ اڑتے پھرتے ہیں، وہاں کے درختوں سے جس کا پھل چاہے کھاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تم ابتدا دیکھ کر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعوذ باللہ ظلم ہونے دیا، لیکن اگر اس کی انتہا دیکھو، انجام دیکھو تو پتا چلتا ہے یہ تو عین رحمت ہوئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وقتی مشقت تکلیف سے گزرے ضرور، آزمائش سے گزرے ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے۔ اس مسئلے کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سے زیادہ ہی نہیں بلکہ جیسے حدیث میں کہا گیا ساری کائنات کے رحم و کرم کا جذبہ 1% تو 99% اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ اور تیسری اہم بات یاد رکھنا، لوگ ایک سوال کرتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ایک بھی ایسا آدمی نہیں جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یا کئی بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے رمضان میں قیام میں دعائیں کی، ہر مسجد میں دعا کی، ہر مسلمان نے تڑپ کے دعا کی، حرمین میں دعا کی، لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا؟ دیکھو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا تم میں سے کسی بھی آدمی کی دعا قبول کی جائے گی جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم آج دعا کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام میں قبول ہو جائے، صبح میں ہماری مصیبت ٹل جائے، ٹھیک ہے، مصیبت زدہ آدمی کے لیے پل پل بڑا ہوتا ہے، وہ یہی کرتا ہے، لیکن حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں بھرے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے مہلت دے کر، ظالموں کو مہلت دے کر، کافروں کو مہلت دے کر، دشمنوں کو مہلت دے کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ سیئات کا دروازہ کھولتا ہے، اور اسی دوران کافروں کو ظالموں کو مہلت ملتی رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم جلد بازی مچاتے ہو، لیکن یقین رکھو تم جلد بازی نہیں مچاؤ گے، اللہ دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ دوسری روایت میں اسی معنی کہ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی جب تک دعا کرے اللہ دعائیں ضرور قبول کرے گا جب تک کہ وہ گناہ والی دعا نہ کرے، رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں 3 میں سے کسی ایک طرح قبول کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ جو تم نے مانگا وہ دے دیتا ہے، دعا کی قبولیت کا یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو تم نے مانگا اللہ وہ نہیں دیتا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑی آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا قبول کرنے کا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اٹھا کر رکھتا ہے، آج سے زیادہ جب تم محتاج ہوگے، ضرورت مند ہوگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب تم کو عطا فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ نے جب یہ سنا نا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہو کر رہے گی، اگر گناہ والی نہیں، اگر رشتوں کو توڑنے والی نہیں، دعا صحیح انداز سے ہو تو قبول ہوتی ہی ہے۔ اللہ کے نبی اگر ایسا ہے تو ہم خوب دعا کریں گے، اذن نکثر، ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاللہ اکثر، کہا کرو، تم جتنی دعائیں کرو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ تم اور میں مانگتے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، دعا کی قبولیت ضروری نہیں کہ تم جو مانگو وہی اللہ تعالیٰ دے دے۔ اسی لیے بھائیو، وہ جو ہم سوچتے ہیں نا ہماری دعائیں کیا ہوتی، اتنے سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، کیا کوئی ایک بھی نیک نہیں؟ کیا ایک بھی نیک نہیں؟ حرم مکی میں دعا ہوئی، مدنی میں دعا ہوئی، ہماری مسجدوں میں دعا ہوئی، انفرادی بھی دعائیں ہوئی، نمازوں میں بھی دعائیں ہوئی، سب ہوئی، لیکن ان دعاؤں کا کیا ہوا؟ یقین رکھو اللہ نے دعائیں قبول کی، اللہ نے دعائیں قبول کی، اس کا یقین رکھو۔ ہاں جو ہم نے مانگا وہ ملا، ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے مانگا وہ نہیں ملا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے ملک کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بہت سارے خدشات خطرات تھے، دعائیں کی، جو ہم نے مانگا شاید وہ نہیں ملا، لیکن جو ملا اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ سکتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ کیا پتا ہم نے جو دیکھا اس سے زیادہ برا بھی کوئی وقت آنے والا تھا۔ فلسطین کی ہی بات کر لیں، کیا پتا ان کے پاس اور زیادہ برے منصوبے تھے، لیکن اللہ نے ان منصوبوں پہ روک لگا دی، اللہ نے ان کو باطل کر دیا۔ جو شر آنے والا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو۔ خود ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری دعاؤں کی برکت ہوگی کہ بہت سارے شر پہ اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اور دعائیں کرنے سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یاد رکھنا ایک مسئلہ، شیطان کا یہی طریقہ ہے، شیطان سوال کھڑے کرتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا۔
شیطان ہمارے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر یہ سوالات، یہ وسوسے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیے جائیں گے نا، تو یقین مانو ہم سارے فتنوں سے بچا لیے جائیں گے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا، وہ جو آزمائش ہماری جسمانی آزمائش تھی، جس میں ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں، سر پھوٹ رہا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کہنے والوں کے لیے آسان ہے، لیکن آزمائش بڑی، لیکن پھر بھی دین و ایمان کی آزمائش کے مقابلے میں یہ چھوٹی آزمائش۔ یہ جو ہماری زندگیوں کا سکون چلا جاتا ہے، ان پریشانیوں کو دیکھ کر، مسلم مسائل کو دیکھ کر ہم جو بے چین ہو جاتے ہیں نا، یہ جو سکون ہمارا جاتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ خیال رکھنا، اگر قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سیکھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی، یہ آزمائش جسمانی اور ذہنی نہ ہو کر دین و ایمان کی آزمائش بن جائے گی، اور یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ یہ نقصان بہت بڑا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارے اور آپ کے اندر ناراضگی، شکوہ و شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کو معلوم آئندہ جا کر انجام کیا ہونے والا ہے۔ آج کی اس مجلس میں زیادہ کچھ اور باتیں کہنا نہیں چاہتا، یہی بنیادی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھو، سنت پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے جو واقعات بتاتا ہے، کیوں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، کیوں آتی، سب اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بتایا، صحابہ کی سیرتوں میں یہ سب کچھ ہے۔ اگر پڑھیں گے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ ہمیں آئے گا۔ وہ جو بات میں نے شروع کی نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، یہ سلیقہ ہمیں آئے گا کہ ہم چاہے جتنے مشکل حالات میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے ہی میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم کہتے سنتے ہیں، ان باتوں کو صحیح انداز سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات، مصائب کا خاتمہ فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو ہماری دین و ایمان کی آزمائش نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔